وہ مجھے کافی عرصے بعد نظر آیا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو قریب آ کر گرم جوشی سے ملا اور قریبی ہوٹل میں لے گیا۔ بیٹھتے ہی اس نے ایک چائے کا آرڈر دیا تو میں نے چونک کر پوچھا، تم نہیں پیو گے؟ کہنے لگا، سر عرصہ ہوا میں اب چائے نہیں پیتا۔ مجھے اس کے جواب پہ تعجب ہوا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ شروع سے ہی چائے کا شوقین ہے۔ تم نے کیوں چھوڑ دی؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ مجھے لگا چائے کی زیادتی کی وجہ سے کوئی طبی مسئلہ ہو گیا ہوگا، جس کی وجہ سے چائے چھوڑنی پڑی۔ کہنے لگا، سر آدھی چائے نے ادھورا کر دیا ہے۔ عجیب الجھا سا جواب تھا۔ میں نے الجھن آمیز انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ وہ ہنس پڑا۔ ہنستے ہی اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، اور اس کی آنکھوں میں تیرتی نمی کسی کہانی کا پتہ دے رہی تھی۔ مجھے پوری بات تفصیل سے بتاؤ، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ کہنے لگا، سر آپ کو تو ضرور بتاؤں گا۔ بتاؤ پھر۔ میں اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سر کچھ عرصہ پہلے ایک مہربان ہمارے گھر میں مہمان بن کر آئی تھی۔ میری طرح وہ بھی چائے کی شوقین تھی۔ میں نے جیسے ہی چائے کے کپ کو ہاتھ لگایا، حسب معمول وہ آدھم کی۔ ہاف آف! اس نے کمرے سے نکلتے ہی نعرہ بلند کیا۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ میں جب بھی صبح چائے پینے لگتا، وہ کسی کونے سے نکل کر دھمکتے، ہاف آف! وہ اپنا مخصوص جملہ دہراتے، اور میں بادل ناخواستہ کپ میز پر رکھ کر اس کی طرف دیکھتا کہ خالی کپ لاؤ، تو میری نظروں کا مطلب سمجھ کر آنکھیں مٹکا کر کہتی، ایسے نہیں ویسے، اور میں آدھا کپ پی کر آدھا اس کے لیے چھوڑ دیتا۔ تب تک وہ انتظار کرتی، اور میں جیسے ہی آدھا کپ میز پر رکھتا، وہ بلی کی طرح جھپٹ کر اسے اٹھاتی اور ہونٹوں سے لگا لیتی۔ پہلے پہل تو مجھے یہ سب عجیب سا لگتا تھا، بلکہ کوفت ہوتی تھی، مگر آہستہ آہستہ میں عادی ہوتا گیا۔ اب میں خود ہی آدھا کپ چھوڑ دیتا تھا۔ وہ بلا کی شوخ اور چنچل تھی، اس لیے میرے گھر والے بھی اس کی کسی بات کا برا نہیں مناتے تھے، کہہ دیتے کہ اس کی عادت ہی ایسی ہے۔ وہ ہمارے قریبی رشتہ داروں میں سے تھی۔ اسے پڑھنے کا شوق تھا، اور گاؤں سے کالج دور ہونے کی وجہ سے اسے بھروسہ ہونے کے ناطے ہمارے گھر بھیج دیا گیا۔ حالانکہ اسی شہر میں اس کے 2 تایا بھی رہتے تھے، لیکن بھروسہ ہم پر کیا گیا تھا۔